اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو صورت بھی نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک خاص ترتیب جس میں انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اسی ترتیب کے مطابق اگر ہر نماز کے بعد ایک سورت پڑھ لی جائے تو حدیث پاک کے مطابق اس کے بہت سارے فوائد انسان کو اپنی زندگی میں ہی دیکھنے میں ملتے ہیں۔ پہلی نماز جو ہے وہ پہلی نماز فجر کی نماز ہے، تو اس کے لیے سورۃ یاسین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کے دن کی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے شفقت سے پوری فرما دیتے ہیں۔ اب کون ایسا بندہ ہے جو صبح اس حالت میں بیدار ہو کہ اس کو کوئی اس دن حاجت اور پریشانی نہ ہو؟ ہر بندے کی اپنی اپنی حاجتیں اور اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، تو ان پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر رکھ دیا ہے کہ آج ہم کوئی دنیاوی کام اگر کرانا ہو تو اس کے لیے ہمیں بعض دفعہ لائن بھی لگنا پڑتا ہے، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک خاص اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، گرمی اور سردی میں نکلنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کام کی تکمیل کے لیے اتنا کچھ برداشت کر لیتے ہیں تو 5 منٹ بیٹھ کر فجر کے بعد سورۃ یاسین اگر پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خزانوں سے ہمارا کام، ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو جب حدیث میں یہ بات آ گئی کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو ہمیں کسی قسم کا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کا ہمیں معمول بنا لینا چاہیے۔ اور سحر کی نماز کے بعد فرمایا سورۃ الفتح 26 پارے کے اندر ہے، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو حج اور عمرہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں حج اور عمرہ کرنے کی تڑپ نہ ہو؟ اگرچہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے لیکن مکہ مکرمہ کی محبت، مدینہ منورہ کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا موقع دیں کہ میں جلد از جلد حج اور عمرہ کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ خاصیت اور فضیلت رکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد عصر کے بعد جو پڑھنی ہے وہ سورۃ عما یتساءلون، سورۃ النبأ ہے۔ اس کی فضیلت اور فائدہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور تمام لوگ حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک قسم کی سختی، پریشانی، گرمی، ڈر، خوف ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر لگی ہوگی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، جو اس دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یعنی رزق کی تنگی کو ختم کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد سورۃ الملک ہے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے، قبر سے واسطہ پڑھنا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے، تو اس وقت ہر انسان کو وہاں وحشت کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس وحشت سے، اس ڈر سے، اس خوف سے، اس عذاب سے جو سورت بچا سکتی ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 صورتیں ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔